السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جان لو کہ جو کچھ بھی مال غنیمت تم حاصل کرو تو بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے فیصلے کے دن اپنے بندے پر نازل کیا، جس دن جو 2 جماعتیں مقابل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ جنگ بدر کے پس منظر میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا۔ اس وقت مال غنیمت کے بارے میں کوئی واضح قانون نہیں تھا، اس لیے اس بنا پر مسلمانوں میں کچھ کشمکش پیدا ہو گئی اور ہر ایک نے اپنا حصہ جتلانے کی کوشش کی، تو اس پر انہیں آپس کے تعلقات درست کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پھر تربیت کرنے کے بعد یہاں پر وہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ مال غنیمت جو جنگ میں حاصل ہوگا وہ کس طرح تقسیم ہوگا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ مال غنیمت پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ اس کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ اس کے 5 حصے ہوں گے۔ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے اسی برکت کے لیے یہاں آیا ہے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس مال میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن 5واں حصہ خمس آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قرابت داروں، مسکینوں، مسافروں کے لیے، پھر باقی حصے جنگ میں شرکت کرنے والوں کے لیے، جن میں سے پیادہ کے لیے 1 حصہ اور گھوڑ سوار کے لیے 2 حصے، یعنی اس کا اپنا حصہ اور گھوڑے کا جو خرچہ ہے وہ بھی۔ اس طرح مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا قانون دے دیا گیا۔ مال غنیمت کی صحیح تقسیم کا تعلق بھی ایمان کے ساتھ ہے۔ مال غنیمت ایک امانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال غنیمت میں سے سوئی یا دھاگا یا اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو تو اسے واپس کر دو، یعنی تقسیم سے پہلے کسی کو 1 سوئی بھی ملی ہے تو اس کو بھی لینے کی اجازت نہیں۔ اور مال غنیمت میں سے خیانت کرنے سے بچو، کیونکہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث عار اور ندامت ہوگی۔ جب تم قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو ضرور تم وقت مقررہ میں آگے پیچھے ہو جاتے، لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی جنگ بدر کی کچھ تصویریں یہاں پیش کی جا رہی ہیں۔ 2 فریقوں کو جنگ بدر میں لا کر ایک دوسرے سے بھڑا دیا گیا، یہ اللہ کی تقدیر کا حصہ ہے۔ اس میں بڑے بڑے سردار قریش مارے گئے تھے، اور یہ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طرح طرح کی زیادتیاں کرنے کا بدلہ تھا، اور دوسرا عذاب بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان کی قوت کو بھی توڑ دے۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں آپ کے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اور اگر آپ کو وہ انہیں زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم ہمت ہار جاتے اور ضرور تم اس معاملے میں آپس میں جھگڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا، یقیناً وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے تھوڑے دکھا رہا تھا تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ مضبوط رہے، یعنی کافر تھوڑے نظر آ رہے تھے مسلمانوں کو، جبکہ مسلمان جو تھے کافروں کو زیادہ نظر آ رہے تھے، اور جب تم مقابل ہوئے وہ ان کو تمہاری آنکھوں میں کم دکھاتا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم کرتا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ تو ساری قدرت، طاقت، ہر چیز کو کرنا تو اسی کے ہاتھ میں ہے، اس لیے جب زندگی میں کوئی مشکل آئے اس کو پکارے، اس کی مدد حاصل کرے۔
اس کی طرف راغب ہوں، کیونکہ کرنا کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. یعنی بہت سی چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ میرے کرنے سے یا کسی انسان کے کرنے سے ہی مسئلہ حل ہوگا. کوششیں اپنی جگہ، مسلمان میدان جنگ میں تھے، انہوں نے میدان جنگ میں اپنا سب کچھ حاضر کر دیا اسلام کے لیے. لیکن بتانا یہاں یہ مقصود تھا کہ صرف کوششوں سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کی مدد کے ساتھ حاصل ہوتی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مقابل ہو کسی گروہ کے تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو زندگی میں ثابت قدمی بہت ضروری ہے. زندگی میں انسان کوئی بھی کام جم کر کرتا ہے تو کامیابی حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ کچھوے کی چال ہی کیوں نہ چل رہا ہو. بہت سے لوگ بڑی بڑی ذہانتوں کے مالک ہوتے ہیں، بہت سے وسائل ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ کام نہیں کرتے، کام میں ثابت قدمی نہیں دکھاتے. کبھی ایک چیز شروع کر لیتے ہیں، آدھی کی، پھر اس کو چھوڑ دیا، پھر دوسری چیز شروع کر لی، وہاں بھی دل نہ لگا، پھر کچھ اور شروع کر دیا. جیسے یونیورسٹی جاتے ہیں تو اپنی لائن تبدیل کرتے رہتے ہیں. کبھی ایک سبجیکٹ رکھ لیا، اس کو بعد میں تبدیل کیا، پھر دوسرا رکھ لیا، اور آخر کار کرتے کرتے پھر وہ کسی قابل بھی نہیں رہتے. انسان دین کا معاملہ یا دنیا کا معاملہ کسی چیز کو اختیار کرے تو شرح صدر کے ساتھ اللہ سے دعا کر کے، استخارہ کر کے. جب عزم کر لو، پکا ارادہ کر لو کہ یہ کرنا ہے تو پھر کر کے چھوڑے. مشکلات سے گھبرا کر اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے. دوسرا کام، اللہ کو بکثرت یاد کرنا ہے، یعنی اپنی ہمت بھی لگاؤ، اللہ کو یاد بھی زیادہ سے زیادہ کرو. تو یہاں کامیابی کے بھی 2 نکات بیان کر دیے گئے ہیں. ایک پہلا کون سا ہے؟ ثابت قدمی، اور دوسرا اللہ کا ذکر. اور اللہ کے ذکر کی کثرت، بہت زیادہ دعائیں، التجائیں، فریادیں. پیچھے جیسے آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت فریادیں کر رہے تھے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کے ساتھ فریاد کر رہے تھے؟ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، تیری رحمت کی میں فریاد کرتا ہوں. اس کلمے کے ذریعے جب دعا کی جاتی ہے تو قبولیت پاتی ہے. یہ فریادی کلمات ہیں. جہاں کہیں کوئی مشکل پیش آئے تو لوگوں کو بتانے، اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست اللہ سب تعالیٰ سے اپنا تعلقات قائم کریں، کیونکہ ساری چیزوں کا مالک وہی ہے. کرنا کس نے ہے؟ اسی نے. کوشش آپ کریں گے لیکن مکمل اللہ تعالیٰ کروائے گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ آیت مزید کامیابی کے لیے ہدایات آئی ہیں، جن میں پہلی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، دوسری آپس میں جھگڑا نہ کریں. تو پھر آپس میں اس چیز سے سختی کے ساتھ بچنے کی ضرورت ہے کہ جو ٹیم کوئی کام کرنے کے لیے نکلے، اس کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہونے چاہیے، ایک دوسرے سے نفرت نہ ہو، ایک دوسرے کو کاٹنا نہ ہو. انہوں نے آپس کی لڑائیوں سے، خواہ وہ کسی گھر کے اندر ہی کیوں نہ یا کسی جماعت کے اندر ہو، اس سے ہوا اکھڑ جاتی انسان کی، اور روب انسان کا جاتا رہتا ہے. عزت انسان کی برباد ہو جاتی لڑائیوں سے. جمے رہیں، گھبراہٹ، بے چینی، اضطراب سے پرہیز کریں، کیونکہ جھگڑا ناکامی کی طرف لے جاتا ہے انسان کو. کیونکہ جھگڑے سے باہم غضب بھڑکتا ہے، اور جب باہم ایک دوسرے پر غصہ آتا ہے تو ایک دوسرے سے تعاون بھی ختم ہو جاتا ہے. اور جب تعاون ختم ہو جاتا ہے تو فوج اور جماعت ہو یا کوئی گروہ اس کے بیچ میں رکھنے پڑ جاتے ہیں. پھر دل مقصد پر فوکس کرنے کی بجائے جھگڑے پر فوکس ہو جاتا ہے، اور دشمن کے شر سے بچنے کی بجائے آپس میں ایک دوسرے کے شر سے بچنے میں مصروف رہتے ہیں. اس طرح جھگڑے کی وجہ سے دشمن انسان پر قابو پا جاتا ہے. اس لیے یہاں پر خاص طور پر جھگڑوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا، انہیں خوش رکھنا، نفرت نہ دلانا، اور تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا، اختلاف پیدا نہ کرنا.
اسی طرح یہ اس وقت کے گورنر بنا کر بھیجے گئے تھے، لیڈر تھے۔ لیڈر کے اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں، اپنے جماعت کو پیار و محبت کے ساتھ لے کر چلے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ یہ نہیں کہ اب آپ کو اتھارٹی مل گئی ہے، آپ دوسروں پر حکم چلانا شروع کر دیں، ان کی زندگی دوبر کر دیں اور ان پر سختیاں کر دیں۔ نہیں، ان کو خوش رکھیں، نفرت نہ دلائیں، اتفاق رکھیں، اختلاف پیدا نہ کریں۔ یہ ہے کامیابی کی علامات۔ جس قوم کے اندر، جس گروہ کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں، وہ ترقی کی منزلیں طے کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، یقیناً شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا کہ جزیرہ عرب میں نمازی اس کی عبادت کریں، لیکن وہ ان میں لڑائی اور فساد کرا دے گا۔ دین سب کا ایک ہوگا لیکن دل جدا ہوں گے، اس لیے کسی بھی معاملے میں جھگڑا پسند نہیں ہے۔ جھگڑا چھوڑنے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، یعنی حق کس کا ہے، اس کو چھوڑ دے، صلح کر لے۔ وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا جو وہ کر رہے تھے احاطہ کرنے والا تھا، یعنی اشارہ ہے کفار قریش کی طرف، جو مقابلے کے لیے تو آ رہے تھے لیکن بہت دھوم دھڑکے کے ساتھ آ رہے تھے۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت کا انکار کرتے تھے اور لوگوں کو آپ کی طرف آنے نہیں دیتے تھے، اور اپنے غلط کاموں پر بھی وہ اتراتے تھے، جبکہ اترانا، فخر جتانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شہرت کا طالب ہو، اللہ تعالیٰ اس کی شہرت قیامت کے دن سب کو سنا دے گا، اور جو کوئی لوگوں کو دکھاوے کے لیے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھا دے گا، یعنی اس کے دھوکے کو، فریب کو، فراڈ کو سب کے سامنے لا کھڑا کرے گا کہ بظاہر اس نے اپنے اوپر دین کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، لیکن یہ دراصل اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا تھا۔ شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو، مخالف فوج کو دھوکے میں مبتلا کیا۔ تمہاری طاقت زیادہ، تمہاری شان و شوکت زیادہ، مسلمان تو تعداد میں بہت کم ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، لہٰذا تم ہی غالب آؤ گے اور میں تمہارا مددگار ہوں۔ تو کہتے ہیں شیطان بنو مطلج کے ایک شخص کی شکل میں، باقاعدہ ان کے ایک لیڈر کی شکل میں آیا تھا اور کہنے لگا، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، تم گھبراؤ نہیں۔ عین مارکے میں دھوکہ دے گیا، اور یہی شیطان کا کام ہے، انسان کو اکساتا ہے۔ جب انسان غلط راستے پر چل پڑتا ہے تو ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور جا کے اس کے مخالف کو اکسانے لگتا ہے، یعنی وسوسے دوسرے فریق کے دل میں ڈالتا ہے، دیکھو فلاں تمہارے خلاف چڑھائی کر رہا ہے، یہاں تک کہ دنیا میں بھی انسان کو دھوکہ دیتا ہے اور مروا دیتا ہے۔ ایک اور بات جو یہاں شیطان نے کی وہ یہ کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں، معلوم نہیں کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا۔ اگر وہ سچا ہے تو ہمیں شرم کرنی چاہیے کہ اگر شیطان کو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے تو ہمیں بھی گناہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈر لگتا؟ اور اگر جھوٹا ہے تو پھر جھوٹے کی بات کا اعتبار ہی نہیں۔ عقاب عقوبت سے، عقوبت وہ سزا ہوتی ہے جو کسی فرض کو چھوڑنے اور حرام کام کے ارتکاب پر ہوتی ہے۔ عقب ایڑی کو بھی کہتے ہیں جو پیچھے ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں اطاعت کے بعد اللہ کا خوف کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اگر کوئی شخص اللہ کی بات نہیں مانتا، اطاعت نہیں کرتا اور کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا، تو وہ اپنے کہنے میں ہی جھوٹا ہے۔ پھر یہاں پہ دیکھا جائے گا کہ سچا پھر کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اپنی اللہ کی رضا والے کام کرتا ہے، وہ اصل میں سچا ہے اپنی بات میں، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے تھے، اس نے کہا، لوگوں میں سے آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور بلا شبہ میں تمہارا حمایتی ہوں۔ مگر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹا اور کہنے لگا، بے شک میں تم سے بیزار ہوں، میں واقعی وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ جب منافق اور وہ لوگ جن لوگوں کے دلوں میں ایک بیماری تھی کہہ رہے تھے ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اور کاش آپ دیکھیں جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ ان کو چہرے، ان کی پشتوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں جلنے کا عذاب چکھو۔ یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت فرشتے آتے ہیں
تو مجرموں کو اس وقت بھی مارتے ہیں۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور یقین اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، جس طرح آل فرعون کی ان لوگوں کی حالت تھی جو ان سے پہلے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ یقین اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، بہت سخت عذاب والا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی نعمت کو جو اس نے کبھی قوم کو عطا کی ہو کبھی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ جو ان کے دلوں میں ہے وہ بدل دیں۔ اور یقین اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی نعمتیں برقرار رہتی ہے اگر انسان اطاعت گزار، شکر گزار ہے، اور اسی طرح برا حال بھی اچھے حال میں نہیں بدلتا جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف نہیں آتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ نعمتوں کا صحیح استعمال کرے۔ نعمت استعمال کر کے کیا کرنا چاہیے؟ شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مزید نعمتیں طلب کرنی چاہیے، دنیا اور آخرت میں خیر کا باعث بننے والی نعمتوں کا سوال کرنا چاہیے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ چوزے کی طرح ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں، میں یہ دعا مانگتا تھا کہ اللہ تو نے آخرت میں جو مجھے سزا دینی ہے وہ دنیا میں ہی دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا تم اللہ کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتے، تم نے یہ دعا کیوں نہ کی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سزا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ کیا مانگنی چاہیے؟ بھلائیاں مانگنی چاہیے۔ مصیبت اور پریشانی میں بھی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، بیماری ہو تو شفا مانگنی چاہیے۔ اور جس طرح آل فرعون کی اور ان لوگوں کی حالت تھی جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، چنانچہ ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ وہ سب لوگ ہی ظالم تھے۔ یعنی کفار قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ آج تمہارے سامنے بھی وہی انجام ہوگا۔ پہلے انبیاء کی مخالفت کرنے والوں کا یہ انجام ہو سکتا ہے، تو تم اگر مخالفت کر رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تمہیں بھی اسی طرح سے عذاب پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی رسول اور قرآن کو اپنے سامنے پا کر سارے دلائل دیکھ کر بھی وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ جن لوگوں سے آپ نے عہد باندھا پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے۔ یعنی کس سے نہیں ڈرتے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، پیغمبر سے نہیں ڈرتے۔ لہٰذا اگر آپ نے انہیں کسی جنگ میں پائے ان کو تو جو ان کے پیچھے ہیں ان کے ذریعے مار بھگائیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، اور اگر آپ کسی قوم کی خیانت سے ڈریں تو آپ ان کا عہد برابری کے ساتھ ان کی جانب پھینک دیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اور جن لوگوں نے کفر کیا یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کریں گے۔ اور جو تم استطاعت رکھتے ہو ان کے مقابلے کے لیے قوت سے اور گھوڑے باندھنے سے تیاری کرو، تم اس سے اللہ تعالیٰ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ان کے علاوہ دوسروں کو خوف زدہ کرو گے جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے وہ پوری تمہاری طرف لوٹا دی جائے گی اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی مدد کے وعدے کے ساتھ ساتھ تم اپنی تیاریاں بھی جاری رکھو۔ اس تیاری کے لیے لازماً مال درکار ہے، تو جو اپنے مال میں سے کچھ بھی خرچ کرے گا اس کا بدلہ پورا دیا جائے گا۔ اگر دشمن صلح کرنے پر آمادہ ہوں، آپ کو اندیشہ کہ وہ دھوکہ دیں گے، پھر بھی آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صلح پر آمادہ ہو جائیے، کیونکہ ہمارا دین صلح پسند ہے۔ جنگ صرف ضرورت کے وقت ہوتی ہے، اور اگر وہ صلح کے لیے مائل ہو جائیں اور آپ بھی ان کے لیے مائل ہو جائیں اور آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے۔ وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے آپ کو قوت دی اور اس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اگر آپ زمین میں جو بھی ہے وہ سب خرچ کر دیتے تب بھی وہ آپ کے دلوں کے درمیان الفت نہ ڈالتے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی۔ یقیناً وہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ محبتیں مال سے پیدا نہیں کی جا سکتی۔ بعض گھرانوں میں شوہر بڑے قیمتی تحفے بیویوں کو لا کے دیتے ہیں، لیکن
وقت نہیں دے پاتے، پاس نہیں بیٹھتے، جذبات کا خیال نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہیں کسی مال دے کر خوش کیا جا سکتا ہے، تو وہ کبھی بھی اپنی بیوی کی محبت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے برعکس ایک غریب شوہر جو بیوی کے جذبات کا خیال رکھتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، وہ کہیں زیادہ جواب میں محبت اور عزت پاتا ہے۔ یہ کسی بھی رشتے کے معاملے میں ہے، آپ لوگوں کو مال سے نہیں خرید سکتے۔ مال سے خریدے ہوئے لوگ وقتی فائدہ دے سکتے ہیں، ان کے دلوں میں آپ کی مستقل محبت نہیں ہو سکتی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ محبت اللہ تعالیٰ نے دلوں میں ڈالی، اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتے جو زمین میں ہے تو بھی آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اللہ جس کے دل میں جس کی محبت ڈال دے یہ اسی کا کام ہے۔ اس لیے اگر بچے آپ سے محبت نہیں کرتے، یا بہن بھائیوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت نہیں، یا شوہر کے دل میں نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، یا اللہ ان کے دلوں کو ہمارے لیے مسخر کر دے، ہماری طرف راغب کر دے، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی اچھے خوشگوار تعلقات میں رہیں۔ کیونکہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، جواب میں آپ کو محبت نہ ملے تو یہ بڑی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ اسی لیے ابن عباس کہتے ہیں بے شک جب اللہ کچھ دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے تو کوئی چیز انہیں دور نہیں کر سکتی، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکائیں تو بھی انہیں توڑ نہیں سکتے۔ بعض اوقات دشمن کی یہ چال ہوتی ہے کہ پھوٹ ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کے درمیان غلط فہمیاں ڈالنا۔ پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی، لوگوں کی ڈالی ہوئی غلط فہمیاں کوئی نقصان نہیں دیتی اگر اللہ تعالیٰ محبت ڈال دے۔ تو نقطہ کیا ہے، راز کیا ہے، کسی بھی مسئلے میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے درست کر لیں، وہ آپ کے سارے معاملات کا ذمہ لے لے گا، وہ آپ کے معاملات درست کر دے گا۔ اس کے لیے ہم بعض کا دوسروں پر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں، یا صرف رونے دھونے سے کام چلا لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور مسائل حل نہیں ہوتے۔ پھر تو سب سے آسان طریقہ پھر کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی بندے، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو نہیں ہمیں مسئلے کا حل کرنا ہے، کوشش ہم کریں گے، مدد تو دے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کیسے کیسے معجزات ہوتے ہیں۔ یہ دعائیں بھی پڑھنی چاہیے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی دعائیں ہیں اس کے بارے میں۔ اے نبی آپ کو بس اللہ تعالیٰ کافی ہے، مومنوں میں سے ان کو بھی جو آپ کے پیچھے چلے ہیں۔ تو اللہ کس کے لیے کافی ہوتا ہے؟ ان مومنوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ اس لیے جب اللہ کے احکامات کی حفاظت کریں تو اللہ کی حفاظت ملتی ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، اور وہ 10-11 سال کے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ بچوں کو یہ باتیں بچپن ہی سے سمجھا دینی چاہیے، تاکہ بچپن ہی سے وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی اور تمہیں اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ تو جو اطاعت نہیں کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی حفاظت کا ذمہ نہیں ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو کہ نماز مت ترک کیا کرو، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے تو یقیناً اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اس کو شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ بے شک وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا، اسے جان لیا کہ یقیناً تم میں کچھ کمزوری ہے، چنانچہ اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2000 پر وہ غالب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی کامیابی صبر کے ساتھ ہے۔ دین کی سمجھ رکھنے والا، اللہ کی معرفت اختیار کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے والا اللہ کی مدد پاتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ صبر مشکل ہوتا ہے جب کوئی تکلیف دینے والی بات یا کام یا کوئی چیز سامنے آتی ہے، یا کوئی غم دینے والی یا کوئی خوف میں مبتلا کرنے والی، تو ہم صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے کہ شاید وویلا کرنے سے مسائل حل ہو جائیں گے، جبکہ یہاں پر حکم دیا گیا ہے صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ اس انرجی کو جو غم، خوف، پریشانی میں لگ رہی ہے، اس کو کہاں پہ لگانا ہے؟ دعاؤں میں لگائیں۔ دعاؤں سے اللہ تعالیٰ زندگی کو چینج کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے۔ کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہو، یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کا خوب خون بہا لے،
تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی جو پہلے طے ہو چکی تھی تو اس کی وجہ سے جو تم نے لیا تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ سو جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس میں سے کھاؤ، حلال اور پاک ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی، تمہارے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے وہ اس سے بہتر تمہیں دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو جنگ بدر میں قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑا گیا تھا، اور جو نہیں دے سکتے تھے ان کو کیا کہا گیا؟ 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھانا ہے۔ تو اس کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ دین کے اندر کیا رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخر تک لوگ ہدایت کے راستے پر آ جائیں۔ اگر تمہارے اندر کوئی خیر ہوئی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام کی ہدایت دے گا، اور آج جو فدیہ تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں دے دے گا۔ اور اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ کرے تو بے شک پہلے اللہ تعالیٰ سے بھی انہوں نے خیانت کی تو اس نے اس پر قابو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اگر یہ مشرکین مخالفت نہ کرتے تو آج یہ قید نہ کیے جاتے۔ قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو عاص، آپ کے چچا عباد بھی تھے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، انہیں خیر کثیر سے نوازا۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں اپنی مالوں سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت نہیں کی تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ نہیں جہاں تک کہ وہ ہجرت کرے، اور اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو مدد کرنا تم پر لازم ہے، مگر ایسی قوم کے خلاف نہیں کہ ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ جس طرف کفار ایک دوسرے کے دوست ہیں تمہیں بھی اسی طرح مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اور جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش و باعزت رزق ہے۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے ہجرت کی انہوں نے تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ تمہیں میں سے ہیں۔ رشتہ دار اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں دین کی مدد جن 2 طریقے کی وجہ سے آتی ہے اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، یا مہاجرین کی شکل میں آئی یا انصار کی شکل میں۔ یا انسان اللہ کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے یا قربان کرنے والوں کو پناہ دیتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، تو دونوں کے باہم تعاون سے دین آگے بڑھتا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو مکہ سے آئے اور مدینہ والے ان کے باہمی تعلق اور ان کی محبت اور ایک مقصد میں اکٹھے ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے آنے والوں کو مدینہ والوں کا بھائی بھائی بنا دیا، یہاں تک کہ انہوں نے ان کو اپنے باغوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے اموال میں شریک کر لیا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لیے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری 2 بیویاں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں جس کو تم پسند کرو، اور پھر تم چاہو تو اسے نکاح کر لینا۔ لیکن انہوں نے شکریہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بازار کا رستہ بتاؤ، میں خود کام کروں گا اور خود کماؤں گا۔ یعنی انہوں نے بھی لالچ نہیں رکھی، کیونکہ وہ مال کے لیے تو آئے ہی نہیں تھے، جس مقصد کے لیے آئے تھے، جو نیت جو غرض ذہن میں تھی اسی کے لیے وہ کام کرتے جا رہے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کے پاس مہاجرین نے آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس قوم کے پاس ہم آئے ہیں ان سے بڑھ کر ہم نے کوئی ایسی قوم نہیں دیکھی جو بہت زیادہ خرچ کرنے والی ہو، اور تھوڑا مال ہونے کی صورت میں بھی دوسروں کے ساتھ غم خواری کرنے لگ جاتی ہے، اگر نہیں بھی ہے تو دوسرے کا خیال رکھتی ہے، دل جوئی کرتی ہے۔ بعض کا تو انسان کے پاس نہیں ہوتا لیکن کوئی اچھی بات ہی کر دے، اور بعض اوقات ہوتا ہے تو دے کر اسے احسان جتلا کر اسے ضائع کر دیتا ہے انسان۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں محنت و مشقت سے باز رکھا، ہمیں آرام و راحت میں شریک کیا، یہاں تک کہ ہمیں خوف ہے کہ ساری نیکیوں کا ثواب ان کو مل جائے گا۔ اب دیکھیں ان کے لیے کتنی نیکیوں کی فکر ہے ان کو، حالانکہ مہاجر ہو کر آئے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انصار ان کے سامنے خرچ کر رہے ہیں، ان کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تو اس پر وہ خوش نہیں ہو رہے بلکہ غمزدہ ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ساری نیکیاں ان کو ہی دے دے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہیں، جب تک تم لوگ اللہ سے ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہو گے، ان کا شکریہ ادا کرتے رہو گے، یعنی اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے تو آپ اس کو دل سے دعا دیں، چاہے سامنے دیں، چاہے دل میں دیں، یا کسی بھی قبولیت کے موقع پر دیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ محسنین کے احسان کو یاد رکھنا مومن کی شان ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انسان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ باغوں کو ہمارے مہاجر بھائیوں کے بیچ میں تقسیم کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس پر انسان نے مہاجرین سے کہا، آپ لوگ ہمارے باغوں کی دیکھ بھال کا ذمہ لیں، ہم آپ کو پیداوار میں شریک کر لیں گے۔ مہاجرین نے کہا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، لیکن انصار ہمیشہ ان کا خیال رکھنے والے تھے۔ اسی طرح انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بحرین کے علاقے میں کچھ جاگیریں لوگوں کو دیں۔ انصار نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا نہ کریں تاکہ آپ ہمارے مہاجرین بھائیوں کو بھی جاگیریں دیں جیسا کہ آپ ہمیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں لیں گے جب تک ہمارے بھائیوں کو نہ دیا جائے گا۔ یہ کیسا دل ہوتا ہے، یہ کیسے دل والے لوگ تھے، اتنی بڑی وسعت کا باتی ہے جب پتہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا اجر اللہ تعالیٰ سے ملنے والا ہے، اور اس کا صرف پتہ ہی نہیں ہوتا بلکہ یقین بھی ہوتا ہے۔ تو جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ سے اجر کی توقع رکھتا ہے، اس کے دل سے دنیا کے مال کی لالچ ہی نکل جاتی ہے۔ تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے آج دیا ہے تو کل بھی دے گا، اور اگر ہم نے آج کسی کو دیا ہے تو کوئی کمی نہیں ہوگی اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب تم دیکھو گے کہ لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، ایسے حالات میں میری ملاقات تک صبر کرنا۔ سورہ توبہ، اس سورت کے دو نام ہیں، سورہ برات اور سورہ توبہ۔ جب تک کہ اجتہادی طور پر اس سورت کے 19 اور نام بھی بتائے گئے ہیں۔ یہ سورہ بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طرح لکھوایا، اور پھر جب مصحف عثمانی تیار کیا گیا تو اس میں بھی اس کو اسی طرح لکھ دیا گیا۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ بسم اللہ امان ہوتی ہے، اور اس سورت میں جہاد کا حکم نازل ہوا ہے، اسی وجہ سے اس کے شروع میں امان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ توبہ کا لفظ سب سے زیادہ بار قرآن مجید میں اسی سورہ میں آیا، تقریباً 16 بار۔ اس کے بعد سورہ بقرہ میں 13 بار آیا۔ تو اس کا نام بھی سورہ توبہ اور سورہ الانفال جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، جو مدینہ کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اور یہ بھی مدنی صورت ہے۔ یہ آخری جنگ تبوک کے بعد نازل ہوئی، کچھ اس دوران نازل ہوئی، ایک ابتدا میں اور ایک انتہا میں نازل ہوئی۔ دونوں کا مضمون باہم ملتا جلتا ہے، دونوں میں غزوات سے متعلق زیادہ تر احکامات ہیں، اس کے علاوہ بھی اصلاح، تزکیہ، تربیہ کی باتیں بھی ہیں۔ سورہ توبہ مدنی، اس میں 129 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ بری ذمہ ہونے کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، یعنی جن مشرکین سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ تھا، اب ان کے معاہدہ ختم کیے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے ذریعے دین کو مکمل کرنا تھا، اور اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے ان کو وارننگ دی جا رہی ہے۔ اپنا مستقبل تم سوچ لو، اگر تم نے نبی کا ساتھ نہیں دیا تو یہاں تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ چنانچہ تم لوگ ملک میں 4 ماہ چل پھر لو، جان لو کہ یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور صاف اعلان ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بری ذمہ ہے، اس کا رسول بھی۔ چنانچہ اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم منہ موڑو تو جان لو کہ یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں، مگر مشرکوں میں سے جن لوگوں سے تم نے معاہدہ کیا، پھر انہوں نے عہد میں تم سے کچھ بھی کمی نہیں کی، تمہارے خلاف انہوں نے کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ان کی مدت تک پورا کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ یہ بھی تقویٰ کی علامت ہے کہ انسان اپنے عہد کو نبھائے۔ جب حرمت والے 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب گزر جائیں تو مشرکین کو دی جانے والی مہلت ختم ہو جائے گی۔ تو توبہ اسی وقت سچی ثابت ہوتی ہے جب انسان کا عمل بدلتا ہے۔ زبانی توبہ کو عمل کے ساتھ ثابت کرنا لازم ہے۔ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا گیا، کیونکہ ارکان 5 میں نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، کیونکہ یہ فقراء کا حق ہے۔ کوئی بھی سوسائٹی اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے کمزور لوگوں کو ان کا حق نہ دیا جائے۔
تو انہیں نماز و زکوٰۃ کی شرط پر امان ملے گی۔ چنانچہ جب حرمت والے مہینے نکل جائے تو تم مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور ان کو پکڑو، ان کو گھیرو، ان کے لیے ہر گھات کی جگہ بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ مشرکوں میں سے کوئی اگر تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دو۔ یہ اس وجہ سے کہ یقیناً وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر علم کے جہالت میں لوگوں کو ختم نہیں کریں، بلکہ اسلام کی دعوت پر اگر کوئی غور کرنا چاہے تو اسے پناہ دی جائے۔ ان مشرکوں کا اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے مگر وہ لوگ جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، چنانچہ وہ تمہارے لیے پوری طرح قائم رہیں تو تم بھی ان کے لیے پوری طرح قائم رہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ وہ اگر تم پر قابو پائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں گے نہ کسی عہد کا۔ وہ اپنے منہ سے تمہیں خوش کرتے ہیں اور دل ان کے انکار کرتے ہیں۔ ان کے اندر فاسق ہے، ان کے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے بہت تھوڑی قیمت خرید لی، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا۔ یقیناً بہت برا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ کسی مومن کے بارے میں نہ وہ کسی قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد کا، اور یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ چنانچہ اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم ان لوگوں کے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔ اخوت اسلامی کی بنیادیں بھی یہی ہیں۔ صرف زبانی کلامی بات کرنا کافی نہیں بلکہ عمل کر کے دکھانا ضروری ہے۔ تو اس آیت میں واضح کر دیا گیا کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کر لے تو مسلمانوں کو کیا چاہیے؟ اسے بھائیوں کا سلوک کرے، اور جو تکلیفیں اس نے اسلام لانے سے پہلے دی اس کو بھلا دے، اس کو تانا نہ دیں، اور اگر اپنے عہد کے بعد وہ اپنی قسمیں توڑ دیں، تمہارے دین میں تان کریں تو کافروں کے پیشواؤں سے جنگ کرو۔ بلا شبہ ان لوگوں کے لیے کوئی قسمیں نہیں ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، اور پہلی بار انہوں نے ہی تم سے ابتدا کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم ان سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خوف، خشیت، رحمت صرف کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کے معاملات اللہ تعالیٰ اس کے درست کر دیتا ہے، پھر اس کے دل سے لوگوں کا خوف نکل جاتا ہے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگوں سے ڈر کر ان سے ہی بنانے کا فکر کرتا تھا، اللہ کو ناراض کرتا تھا تو لوگ بھی راضی نہیں ہوتے اور اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، پھر انسان کہیں کبھی بھی نہیں رہتا۔ تو اللہ سے ڈرنے کا معیار کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ بے شک اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کی خشیت کا فائدہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں، اللہ سے ڈریں، اس کی نافرمانی سے بچیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی خشیت کامیابی کی کنجی بھی ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، یقیناً جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اللہ کا خوف پھر نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، جن میں سے ایک چھپے اور ظاہر میں اللہ کی خشیت ہے۔ تم ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دلوائے گا، انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، اور مومنہ کے سینوں کو شفا دے گا، ان کے دلوں کا غم دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یا تم نے یہ مان لیا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو رازدار نہیں بنایا، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً تم پر آزمائش ڈالے گا تاکہ تمہارے ایمان کا امتحان ہو جائے۔ مشرکوں کے لیے کبھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ اپنے آپ پر وہ کفر کی شہادت دینے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ آگ ہی میں رہنے والے ہیں۔
یقیناً اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، تو امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں کی عبادت بھی تب ہی فائدہ دیتی ہے جب انسان عمل کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے۔ مسجد کو صرف چندہ دینے کے لیے کافی نہیں ہے، مسجد میں آ کر صرف صفائی کر دینا، خوشبو لگانا کافی نہیں، یا نقش و نگار بنانے کا اہتمام کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ وہاں نمازیں ادا کرنی چاہیے، وہاں تعلیم کے لیے اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں۔ وہ اللہ کا گھر ہے، ہم اپنے گھروں کے بارے میں کیا چاہتے ہیں کہ وہ آباد رہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کا گھر آباد نہیں کریں گے؟ سارا وقت اپنے گھروں میں رہیں گے۔ اللہ کے گھروں میں مستقل طور پر حاضری دینی فریضہ ہے۔ اس کے علاوہ مردوں کی نماز جماعت کے ساتھ قبول ہوتی ہے، الا یہ کہ مجبوری ہو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں۔ وہ اس میں ایک خاص چیز بھی بتائی گئی کہ وہ لوگ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ مسجد آباد کرنے کے راستے میں بھی طرح طرح کے خوف ہوتے ہیں۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو ہر قیمت پر مسجد میں بھی پہنچ جاتا ہے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا؟ جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ تمام نیک کام ایک درجے کے نہیں ہوتے۔ اگر کوئی فرائض تو ادا نہ کرتا ہو اور نفلی عبادتوں میں لگا رہے تو یہ نیکی نہیں۔ حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑی نیکی کا کام ہے، لیکن اس سے بھی بڑا کام کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، اللہ کی راہ میں سخت محنت کرنا۔ صرف نیکی کے کاموں میں غریبوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا ہی نہیں، اور صرف مسجد کی صفائی ستھرائی نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایمان کی ترقی، اللہ کی راہ میں کوششیں، یہ بہت ضروری کام ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ سب برابر نہیں ہو سکتے۔ نیک اعمال تو بہت سے ہیں، لیکن ان میں سے افضل ترین اعمال اللہ کے راستے میں خود کو تھکا دینا۔ لہٰذا کسی کو صرف ان خدمات کی وجہ سے کسی مومن پر فوقیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجے میں زیادہ بڑھے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت و رضامندی اور جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے، جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں، وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس آیت میں واضح فرما دیا کہ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچے، مال و دولت، گھر جائیداد، تجارت، کاروبار، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اسی وقت جب وہ اللہ تعالیٰ کے ایک کام بجا لانے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اگر رکاوٹ بنے تو یہ چیزیں اللہ کا عذاب بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کو مقدم رکھنا چاہیے، اس کی اطاعت کو، اس کے قول کو، اس کی رضا کو، اللہ کے خوف امید کو بھی اللہ سے بڑھ کر کسی اور سے نہیں۔ اگر ایسا نہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے گا۔ تو ایمان والے وہ ہیں جن کو اللہ اور اس کا رسول زیادہ محبوب نہ ہو، یعنی ایمان والے وہ ہیں جن کو اللہ اور اس کا رسول زیادہ محبوب۔ اور اگر کوئی زبان سے کہتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے، تو یہ دعویٰ اس کا جھوٹا ہے، کیونکہ وہ اپنے قول و فعل میں تضاد رکھتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہماری محبتوں کا محور مرکز اللہ اور اس کا رسول، اس کی راہ میں محنت ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے گھر والوں سے زیادہ، اپنے مال و اولاد سے زیادہ، اپنی ذات سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے گھر والوں، اس کے مال، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والد، اس کی اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ ہو جاؤں۔
بلا شبہ یقین اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد کی ہے، حنین کے دن بھی، جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسند بنا دیا، پھر وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیرتے ہوئے لوٹ گئے۔ یعنی اس سورہ میں غزوہ تبوک کے علاوہ غزوہ حنین کا بھی ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد 12,000 کے لشکر کے ساتھ حنین کی طرف ارادہ کیا، کیونکہ آپ کو مستقل خبریں مل رہی تھیں کہ وہ مسلمان پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن حنین، حوازن اور ثقیف کے قبائل بہت ماہر تیر انداز تھے، انہوں نے پہلے ہی سے اپنی جگہ متعین کر رکھی تھی اور پوری طرح سے تیاری تھی ان کی۔ مسلمانوں کے پاس اس وقت اتنی فوج تھی جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، تو انہیں اللہ کی مدد سے زیادہ اپنی کثرت پر فخر آ گیا، یعنی اپنی کثرت پر انہیں تعجب ہوا، خوش ہو گئے، اور آج ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا کیونکہ ہم تعداد میں زیادہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاملہ اس کے برعکس بتایا گیا کہ وسائل اور اسباب ضروری ہوتے ہیں لیکن ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ اور حوازن اور ثقیف کے تیر اندازوں نے مسلمانوں پر وہ تیر برسائے کہ مسلمان پلٹ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے کفر کیا، اور کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ انہیں حنین میں مسلمانوں کو کثیر تعداد میں جنگی قیدی، مال غنیمت حاصل ہوا تھا۔ یہ سب اللہ کی مدد سے ہوا تھا۔ حنین والے طائف کے علاقے کے لوگ تھے۔ ہمیں معلوم کہ طائف کے علاقے کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی واپس دیے تو وہ کثرت سے مسلمان ہوئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کل تک آپ کے دشمن تھے، اور آپ کو کہا بھی گیا تھا کہ آپ چاہیں تو بدلہ لے سکتے ہیں ان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ تو اس کے بعد یہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور پھر انہی کی نسلوں میں سے محمد بن قاسم وہ بہت سے لوگ نکلے جو مسلمانوں کے لیے دنیاوی کامیابی کے ذریعہ بنے تھے۔ یہ طائف کے علاقے کے کون سے لوگ تھے؟ کیا کیا تھا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ پتھر برسائے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کا پیغام دینے گئے تھے تو انہوں نے پتھر برسائے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا۔ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً سب مشرک ناپاک ہیں، چنانچہ وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئے۔ اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ جلدی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر اس نے چاہا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جانے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں انسان کو دنیاوی مفاد سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے، کسی اور راستے سے دے دیتا ہے انسان کو۔ جو ملنا ہے وہ مل کر رہنا ہے۔ اسے نافرمانی سے حاصل نہ کرے، اسے اللہ کی اطاعت سے حاصل کرے۔ رزق کی تقسیم مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ مکہ میں غلہ لاتے تھے، ان کو وہاں آنے سے روک دیا گیا تو مسلمانوں کو ڈر ہوا کہ غذائی قلت ہو جائے گی تو ہم پھر کہاں جائیں گے۔ تو انہیں اللہ تعالیٰ اپنا فضل بتا رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا تم لوگوں کو۔ اور پھر وہی ہوا، سارا عرب مسلمان ہو گیا، مکہ کی طرف ہر طرف سے غلہ آنا شروع ہو گیا، دولت کی ریل پیل ہو گئی پھر۔ اور ان لوگوں سے لڑو جو اللہ تعالیٰ پر آخر کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی اس کو حرام کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے حرام کیا ہے، اور نہ ہی وہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دے اور ذلیل ہوں۔ یعنی مشرکین مکہ کے بعد اہل کتاب سے نمٹنے کی تلقین کی جا رہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرہ عرب میں سب کو مسلمان کرنا تھا۔ اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا، عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ تعالیٰ کا بیٹا، یہ ان کے اپنے منہوں کی بات ہے۔ وہی لوگوں کی بات کی مشابہت کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، وہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا کو حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ ایک ہی معبود کی عبادت کریں، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ عدی بن حاتم جو عیسائی تھے جب مسلمان ہوئے، انہوں نے یہ آیت سنی تو انہوں نے کہا ہم تو اپنے علماء کو اپنا رب نہیں بناتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھتے؟ اس سے پتہ چلا کہ رب وہ ہوتا ہے جو قوانین بناتا ہے۔
وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اللہ تعالیٰ نہیں مانتا کہ مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو پورا کر دے، اور اگرچہ کافر لوگ برا جانیں، یعنی وہ چاہتے کہ اپنے غلط پروپیگنڈے سے اسلام کے خلاف ایسی باتیں کریں کہ لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں۔ اگر ان باتوں سے، اس پروپیگنڈے سے ہی اسلام کو ختم ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا، کیونکہ ہر دور میں یہ کوششیں جاری ہیں۔ اور ایسی کوششیں کرو، ایسی غلط باتیں اسلام کے ساتھ منسوب کرو کہ لوگ مسلمان نہ ہوں، اور جو ہیں وہ بھی اس سے پھر جائیں۔ لیکن اللہ کا وعدہ کیا ہے، اللہ کو یہ بات منظور نہیں، وہ اس پروپیگنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک لوگ برا جانیں۔ ان دین کو غالب کرنے کا مطلب ہے کہ لوگ کثرت سے مسلمان ہو جائیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً بہت سے علماء اور درویش بلا شبہ لوگوں کے اموال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ جس دن اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں، ان کے پہلو، ان کے پشتوں کو داغا جائے گا، یہی ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنایا تھا، سو چکھو جو تم خزانہ بنایا کرتے تھے۔ اگرچہ یہ آیت خاص پس منظر میں ہے، لیکن پھر یہ سب کے لیے عام ہے۔ کنز وہ مال ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، تو یہاں ایسے سب لوگوں کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر وہ مال جمع رکھتے ہیں اور اس میں سے اللہ کا حق نہیں نکالتے، غریبوں کا حق نہیں دیتے، تو پھر وہ مال قیامت کے دن ان کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ جس دن وہ سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں، پشتوں کو داغے گا۔ یہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے، اور حشر کے میدان میں ہی حشر ہوگا اس کا، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، دنیا میں اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی، لہٰذا اب اپنی جمع شدہ دولت کا مزہ چکھو۔ اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔ اگر انسان اس مال کو خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اور لے آتا ہے، اس میں برکت پیدا کرتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی لفظی معنی نشر ما بھی ہے، یعنی زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ پاک ہوتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اچھے خاصے مفید پودے کے ساتھ جب ویڈز سوکھتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کو کیا کرنا پڑتا ہے، ویڈز کو جو جڑی بوٹیاں ساتھ اگ جاتی ہیں۔ اگر ایک پودا ہے، پھلدار پودا ہے، اس کے ساتھ جب جڑی بوٹیاں اگتی ہیں تو ان کو اکھاڑ دینا پڑتا ہے نا، ورنہ تو وہ پودا ہی ختم کر دیں گی، وہ پودے کو خراب کر دیں گی۔ تو جب ہم ان کو اتارتے ہیں تو وہ پودا اچھا بڑھنا پھلنا شروع ہو جاتا ہے اور اچھا پھل دیتا ہے۔ تو جس مال میں برکت ہوتی ہے اس کی خیر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو لوگوں سے روک کر رکھا جائے وہ انسان کے لیے پھر وبال بن جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے مال کی زکوٰۃ باقاعدہ نکالتا رہے۔ وہ مال جو دوسروں کے لیے چھوڑ کے اپنے بھی کام نہ آیا اور اپنے لیے بھی کام نہ آیا، قیامت کے دن وہ پھر وبال جان بنے گا۔ اصل میں اتنی سخت سزا کیوں دی گئی؟ انسان سب سے زیادہ مال سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کی محبوب ترین چیز سے اس کو توڑتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جس انسان سے، جس چیز سے جتنی زیادہ محبت کریں گے وہ اتنا زیادہ آپ کا دل توڑنے والا ہوگا، اور مال سے زیادہ محبت کریں گے تو وہ مال آپ کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے گا۔ تو محبوب چیز کے ذریعے ہی عذاب دیا جاتا ہے، وہ مال گرم کر کے لگایا جائے گا۔ تو یاد رکھیں، جو شخص کسی چیز سے محبت کرے اسے اللہ کی اطاعت سے آگے نہیں لے جانا چاہیے اس محبت کو۔ مثلاً بچہ اتنا پیارا ہوتا ہے ماں کو، اس کو بہلاتا ہے اور ماں اس کو کھلاتی پلاتی ہے، اور لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو وہ بچہ جو ہے اس کے لیے بت بن جاتا ہے۔ ماں اس کی محبت میں کیا کرتی ہے، نماز ہی قضا کر جاتی ہے، نماز کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتی ہے، مصیبت۔ تو وہ پھر بچہ کیا ہوا، وہ مصیبت کا باعث بنا، کیونکہ اس کو بت کی طرح پالا، اللہ کا حکم پیچھے اسی کو آگے دیکھتے رہے، تو وہ پھر بڑا ہو کے اسی ماں کا نافرمان بن جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کتاب اللہ میں 12 ہے، جس دن سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو،
اور مشرکوں کے خلاف سب مل کر لڑو جیسے وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو یقینا اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ یعنی سال کے 12 مہینے پہلے دن سے ہی تھے۔ اہل عرب لڑائی کے بڑے دل دادا تھے۔ حرام مہینوں میں لڑائی کرنا منع تھا۔ جب وہ حرام مہینوں میں لڑنا چاہتے تو حرام کو حلال کر لیتے اور حلال کو حرام کر لیتے، یعنی مہینوں کے نام ہی بدل لیتے۔ یعنی سال کے 4 مقررہ مہینوں کے علاوہ اپنی مرضی سے کوئی بھی 4 مہینے حرام کر لیتے۔ دین میں اس طرح کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہوتی کہ انسان اس میں اپنی خواہشات اپنی مرضی سے اس کو داخل کر کے دین کا نام دے دے، جیسے بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ کر ہیلا سازی کی تھی، یا مشرکین عرب بھی یہی کر رہے تھے۔ در حقیقت مہینوں کا پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے، جس کے ساتھ وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ ایک سال اسے حلال کر دیتے ہیں، ایک سال اس کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا اس کی تعداد پوری کریں، پھر جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اسے حلال کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، تمہیں کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کی طرف نہایت بوجھل ہو جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے۔ یعنی اب غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے۔ 600 میل دور سخت گرمیوں کا موسم، کھجوروں کے باغ پکے ہوئے ہیں، سب کو نکلنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یعنی یہ فرض درجے میں حکم تھا، سب کے لیے نکلنا مشکل ہو گیا۔ آخرت کے مقابلے میں چند دن کا فائدہ بہت تھوڑا سا ہے، یہ چند دن کی راحت اور پھر ہمیشہ کی تکلیف۔ یہاں پر مسلمان کو دنیا کی راحت کو آخرت کی راحت پر مقدم کرنے کی وجہ سے ڈانٹ مل رہی ہے، کیونکہ آخرت کی راحت دنیا کی مشقت کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح دیکھا جائے تو رمضان کے دن مشقت والے، اللہ کی خاطر کھانا، نیند، آرام، سب کچھ اللہ کی خاطر قربان، یہ سب ہم آخرت کی جنت پانے کے لیے کریں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت کی چاہت کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا۔ بس تم باقی رہنے والی آخرت پر فنا ہونے والی دنیا کا نقصان نہ ہونے دو۔ یہاں ایک بات یعنی دنیا کا نقصان ہو جائے لیکن آخرت کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں ایک قابل غور بات ہے کہ دنیا سے مکمل طور پر کنارہ کشی نہیں ہو سکتی، لیکن جہاں دین کا بڑا فائدہ ہو وہاں سے پیچھے بھی نہیں رہنا چاہیے، اور بعض اوقات دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، لوگ دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کو آگے رکھ لیتے ہیں۔ نہیں، دین آگے رہے گا، دنیا پیچھے رہے گی۔ اگر تم نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں کو بدل کر لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہ کرو گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تم اس پیغمبر کی مدد نہ کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی ہے، جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا تھا جنہوں نے کفر کیا، جبکہ وہ 2 میں سے دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی، اس کو ایسے لشکروں کے ساتھ قوت دی جن کو تم نے نہیں دیکھا، ان لوگوں کی بات نیچی کر دی جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ کی بات ہی سب سے اونچی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی مدینہ میں مشکل ترین حالات تھے۔ جنگ تبوک بہت بڑا امتحان تھا مسلمانوں کے لیے۔ اب یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر تم جنگ میں نہیں نکلو گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دو گے، رومیوں کے مقابلے میں نہیں جاؤ گے، تو اللہ نے تو اپنے نبی کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب کفار نے اسے مکہ سے نکالا تھا۔ ہجرت کا موقع یاد کریں جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ دونوں کون تھے؟ غار میں 2 لوگ کون تھے؟ ہاں، حضرت ابوبکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دشمن سر پر پہنچا، اللہ پر اتنا توکل کہ فکر ہی نہیں، غم نہ کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان بھی بہت بڑا تھا، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دے رہے ہیں، اس لیے کیونکہ ابوبکر صدیق بھی انسان تھے۔ تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہر لیول پر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم بعض اوقات اپنے بزرگوں کو، بڑوں کو، علماء کو، دین کی طرف بلانے والوں کو کسی مشکل وقت میں چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کو تو سب کچھ پتہ ہے،
کہ یہ تو خود ہی سمجھ جائیں گے، نہیں، وہ بھی بھولنے والے ہیں۔ بعض کا سکھانے والے، پڑھانے والے جن کو پڑھاتے ہیں وہ زیادہ یاد رکھتے ہیں، مشکل وقت میں ان کو سبق یاد نہیں آتا۔ ہمارے دین کا حکم کیا ہے کہ اس لیے ہمارے دین نے ایک بڑا خوبصورت اصول دے دیا کہ ہمیں کامیاب ہونے اور نقصان سے بچنے کے لیے وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر کرتے رہنا چاہیے۔ جب کوئی پھسلنے لگے، جب کوئی گھبرانے لگے، اس کو تھام لو، اس کو تسلی دو۔ اس آیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دین پر بڑے احسانات تھے۔ اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں باہر تشریف لائے، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، آپ ممبر پر بیٹھے، اللہ کی حمد و ثنا فرمائی اور فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو، اور اگر میں کسی کو لوگوں میں سے دوست بناتا، خلیل بناتا، تو وہ ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کی دوستی سب سے افضل ہے۔ میری طرف سے ابو بکر کی کھڑکی چھوڑ کر اس مسجد کی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں، اور یہ اس کے احسان کی وجہ سے اس کا اعزاز دیا گیا کہ ان کی کھڑکی کھلی رکھی گئی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت خرچ کرنے والے تھے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع پہنچایا، اتنا کسی کے مال نے مجھے نفع نہیں پہنچایا۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا، اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا، اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا کہ آپ اسلام لے کر آئے، آپ دین لے کر آئے، ورنہ ہم کہاں جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہر لازم ہر جگہ ساتھ ہوتے تھے۔ جب آپ تبلیغ کے لیے نکلتے ساتھ جاتے، آپ قبائل کے بارے میں بہت معلوم تھا تو آپ ان کو گائیڈ کرتے تھے کہ کس قبیلے سے کس طرح بات کرنی ہے۔ غار ثور میں بھی آپ کے ساتھی تھے، ہجرت میں بھی آپ کے ساتھ رہے۔ ہجرت کا حکم آنے پر 4 مہینے پہلے ہی اپنی اونٹنیاں پالنی شروع کر دی تھی، تیاری اس امید پر کہ شاید مجھے بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ مدینہ میں بھی آپ کے ساتھ ہر جنگ میں رہے، بدر، احد، خندق، فتح مکہ، حنین، تبوک، کہیں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ آپ کے ساتھ وزیر کی طرح تھے، مرنے کے بعد بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور آج ہم سب گواہ کہ حجرہ مبارک میں آپ کی قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اسی سے بڑا کسی کا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد اتنی اچھی آخرت نصیب ہو جائے اور اتنا اچھا ساتھ نصیب ہو جائے۔ اس سے ثابت ہوا کیونکہ دنیا میں انہوں نے سخت ترین حالات میں آپ کا ساتھ دیا تھا، تو جو شخص دنیا میں قربانی کرتا ہے، دین کا مددگار بنتا ہے، انصار بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ اور پھر یہاں لا تحزن، غم نہ کرو، غم جو ہے انسان کی صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے، اس لیے حتیٰ وسیع کوشش کرنی چاہیے کہ غم اور ڈپریشن سے انسان باہر نکلے۔ اس کے لیے دوا بھی کھائے، دعا بھی کرے، کوششیں بھی کرے، ہر طرح محنت کرے۔ دعاؤں میں خصوصی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وذلال الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ لیتی ہوں دکھ اور غم، عاجزی، سستی اور بخل اور بزدلی، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے دباؤ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانی آتی تو فرماتے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو نہایت عظمت والا بردبار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، عرش کریم کا رب ہے۔ اور اسی طرح کی اور بھی بہت سی دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی ہلکے بھی نکلو، بوجھل ہو کر بھی نکلو، آسانی سے بھی نکلو، مشکل میں بھی ہو تب بھی نکلو۔ سفر دور کا تھا لیکن مومنوں کو ابھارا گیا۔ اپنے اموال، جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، مال پہلے، جان بعد میں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مال کے ساتھ جہاد کرنا نفس کے ساتھ جہاد کرنے سے بھی زیادہ مقدم ہے۔ یعنی دین کی سپورٹ میں اپنا مال لگاتے رہنا، یعنی کہ کسی ایک دن نکال لیا، مال دیا کافی ہو گیا، ہر روز کچھ نہ کچھ نکالیں، جب موقع ملے تب تب نکالے تاکہ اللہ کے دین کو قوت حاصل ہو۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کر دیا۔
بعض اوقات ہم صرف مال دے کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ہم نے سپورٹ کر دیا کسی بھی مشن کو، ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تم اپنا مال لو، اپنا وقت لگاؤ، اور صرف چند لوگ گنتی کے رہ جاتے ہیں، وہی ہر کام میں حاضر ہوتے ہیں، جن میں سب کچھ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ جتنے زیادہ ہاتھ ہوں گے اتنا ہی جلدی کام نپٹے گا، اتنا ہی پھیلے گا، اتنا ہی بڑھے گا۔ تو صرف اپنا جو مال ہے والنٹیئر نہ کیا کریں، اپنا وقت بھی کیا کریں، کچھ نہ کچھ وقت خیر کے کاموں میں ضرور لگائیں۔ اس سے آپ کے دل کی پریشانیاں بھی ختم ہوگی اور فی سبیل اللہ بھی کام ہو جائے گا، کیونکہ بعض اوقات ہم دین کے معاملے میں بھی چاہتے ہیں کہ کچھ دنیا ملے، تو ہم دین کے راستے میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سارا کچھ چھوڑ کر صرف یہی کریں تو حق بنتا ہے کہ مسلمانوں کو بھی غنیمت میں سے ملتا تھا، لیکن اگر اللہ نے آپ کو دوسرے وسائل سے بہت کچھ دیا ہوا ہے تو مال اور جان دونوں اس راستے میں لگائیں تاکہ اونچا درجہ مل سکے۔ اگر جلدی ملنے والا مال اور درمیانہ سفر ہوتا تو وہ ضرور آپ کے پیچھے جاتے، لیکن مسافت انہیں دور معلوم ہوئی، اور ان قریب وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں گے، اگر ہم استطاعت رکھتے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ وہ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ لوگ بلا شبہ ضرور جھوٹے ہیں، کیونکہ مومن تو چاہتے نہ چاہتے تیار ہو گئے، لیکن منافق انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے چھٹی لے لی اور وہ آ کر اپنا عذر بیان کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف منہ کر لیتے اور کہتے ٹھیک ہے نہیں نہ جاؤ، تمہاری مجبوری ہے، اصرار نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب چھٹی نہیں دی جائے گی، کیونکہ پھر پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ مخلص ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح مخاطب کر کے ایک حکم دے رہے ہیں کہ آپ بھی جب کسی کو نصیحت کرنی ہو، آپ کو اندازہ ہو کہ وہ اسے اچھی نہیں لگے گی، تو پہلے اس کو دعا دے، اس کی خوبیوں کا ذکر کریں، ہمدردی ظاہر کریں۔ ہم میں سے بعض ایک بڑی غلطی کرتے ہیں کہ فوراً ہی بات کر دیتے ہیں۔ پہلے ہی ایک انسان کو قائل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، پہلے نصیحت کا کرنا چاہیے، نصیحت پر کم دھیان ہونا چاہیے، بلکہ عام گفتگو زیادہ ہونی چاہیے، پھر ہی کوئی اپنی بات مانتا ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا، آپ نے کیوں انہیں اجازت دے دی، یہاں تک کہ آپ کے لیے وہ لوگ صاف ظاہر ہو جاتے جنہوں نے سچ کہا، اور جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت نہیں مانگتے اس سے کہ وہ اپنے مالوں اپنی جانوں سے جہاد کریں، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جاننے والا ہے۔ آپ سے اجازت وہی مانگتے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، چنانچہ وہ اپنے شک میں تردد کر رہے ہیں، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے ضرور کچھ سامان تیار کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا ہی ناپسند کیا، تو اس نے انہیں روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ تو اللہ نیکی کی توفیق انسان سے پھر چھین لیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی کے کسی کام میں پیچھے رہ جانا خوشی کی بات نہیں، افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہی نہیں۔ اگر وہ لوگ تمہارے ساتھ نکلتے تو بھی تم میں خرابی کے سوا کسی شے کا اضافہ نہ کرتے، اور وہ تمہاری طرح ضرور گھوڑے دوڑاتے، تمہیں فتنہ تلاش کرتے، اور تمہیں ان کے لیے کان لگا کر سننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ہر جماعت کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو منفی پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، ہوتے بھولے بھالے لوگ ہیں، ان کی نیت وہ خراب ہوتی ہے، مثبت بات کم ہی کرتے ہیں، اور کسی کے خلاف منفی بات بڑی جلدی قبول کرتے ہیں۔ کیونکہ شیطان اس کو بہت خوبصورت بنا کر بیان کر دیتا ہے۔ بلا شبہ یقیناً ان سے پہلے بھی انہوں نے فتنے میں ڈالنا چاہا، آپ کے لیے کئی معاملات کو الٹ پلٹ کیا، یہاں تک کہ حق آ گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم غالب آ گیا، حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے۔ ان کو اسلام کی ترقی پسند نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ترقی عطا کر دی۔ ان میں وہ بھی ہیں جو کہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیں اور مجھے آپ فتنے میں نہ ڈالیں۔ سن لیں، فتنے میں تو وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ جد بن قیس منافق کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عجیب بہانہ کیا، کہا میں نے سنا ہے رومیوں کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں،
مجھے ڈر ہے کہ میں اپنے آپ کو پر صبر نہیں کر سکوں گا اور فتنے میں پڑ جاؤں گا، تو مجھے آپ معاف کیجیے، میں ساتھ نہیں جا سکتا۔ اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے، اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے اپنے معاملے میں پہلے ہی اختیار کر لی تھی۔ اس حال میں پلٹے ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں، یعنی دل سے دشمن حاسد ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہی ہمارا مالک ہے، اور لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان لانے والے توکل کریں۔ آپ کہتے ہیں تم ہمارے لیے دو بھلائیوں میں سے ایک کے سوا کسی اور کا انتظار نہیں کرتے، اور ہم تمہارے لیے اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے تمہیں کوئی عذاب پہنچائے یا ہمارے ہاتھوں سے، سو تم انتظار کو، یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز وہ قبول نہ کیا جائے گا، بلا شبہ تم ہمیشہ سے نافرمان لوگ ہو۔ یعنی یہاں پہ منافقین کی طرف ہی اشارہ ہے کہ منافقین بعض اوقات شرما شرمی کچھ نہ کچھ لے آتے تھے کہ ہم خود تو نہیں جا سکتے لیکن یہ ہماری طرف سے رکھ لیجئے، کیونکہ ایسی بددلی کے ساتھ دینے والا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ تو صدقہ وہ قبول ہوتا ہے جو دل کی خوشی کے ساتھ دیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، اور کوئی ان کے معنی نہیں ہوا اس سے کہ ان کے خرچ کیے ہوئے مال قبول کیے جائیں، مگر یہ کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کے سست ہوتے ہیں، اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناپسند کرنے والے ہیں، یعنی سستی کے مارے پڑھی ہوئی نمازیں اور بدحالی کے ساتھ دیے ہوئے صدقات اللہ کو نہیں چاہیے۔ اپنی دنیا کے لیے تو وہ خوشی کے ساتھ بھاگتے ہوں، اللہ کی طرف آتے ہوئے کتراتے ہوں، اللہ کو ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر فوراً نماز کے لیے اٹھتے تھے۔ اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ اپنے گھر کے کام کاج کرتے تھے، گھر والوں کی خدمت کرتے تھے، یعنی دیکھیں باہر کے سارے بڑے بڑے کام سر انجام دے کر گھر میں بھی آ کر وہ چین سے نہ بیٹھتے تھے، گھر والوں کے کام کرتے، جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسی لیے بلال رضی اللہ عنہ کو فرماتے تھے کہ بلال نماز کی اقامت کرو، ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ۔ مومن کے لیے نماز سکون تسلی کا باعث ہے، لیکن منافق کے لیے یہ کیا ہے؟ بھاری ہے۔ ان کے اموال، ان کی اولادیں آپ کو بھلی نہ لگے، در حقیقت اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے، ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہی ہوں۔ یعنی انسان جب دیکھتا ہے کہ جو لوگ دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں وہ کہاں کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہم دین کی خدمت کرتے پیچھے رہ گئے ہیں، تو اس پہ حیران نہ ہو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی ہی اس کو گزارنی ہے، اور یعنی دنیا کی زندگی میں ان کو سزا دے دی جائے۔ یہی کامیاب اولاد ان ماں باپ کو پلٹ کر پوچھے گی بھی نہیں جن کے لیے وہ کوششیں کرتے جا رہے ہیں۔ کافروں کے لیے مار و اولاد دنیا میں فتنے آزمائش کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے برعکس مومن کے لیے مار و اولاد صدقہ جاریہ بنتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہ ضرور وہ تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ یا کوئی غاریں یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ پا لیں تو وہ اس حال میں لوٹ جائیں کہ رسیاں تڑاتے ہوں، اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو صدقات میں آپ پر تان کرتا ہے، پھر اگر اس میں سے ان کو دے دیا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر انہیں اس میں سے نہ دیا جائے تب وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یعنی منافقین وہ لوگ ہیں جو دنیاوی اغراض کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں، ملے تو وہ خوش، نہ ملے تو ناراض۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار اور درہم کا بندہ اور چادر کا بندہ ہلاک ہو گیا، اگر اسے دیا جائے تو راضی ہوتا ہے، نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ ہلاک ہو جائے اور سرنگو ہو جائے، جب ان کو کانٹا چبھے تو کوئی نہ نکالے، یعنی یہ بددعا دی گئی۔ ایسے لوگ جو صرف مفاد پرست ہیں، صرف مطلبی ہیں، تو ان کو ان کی کسی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں و ارادوں کو خوب جانتا ہے،
اور کاش وہ واقعی راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رسول نے انہیں دیا، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں دے گا، اس کا رسول بھی یقیناً ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف راغبت رکھنے والے ہیں۔ بلا شبہ صدقات تو فقیروں اور مسکینوں اور ان پر کام کرنے والوں کے لیے ہے، ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، اور گردنوں کے چھڑانے میں تاوان بھرنے والوں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسافروں کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی یہ صدقات واجبہ بات ہے۔ زکوٰۃ کی تقسیم کے مصارف یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ فقیروں کو جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دوسرا مسکینوں کو ہے تو لیکن پورا نہیں ہوتا، ایسے مسکین۔ اور والعاملین، ورکرز یعنی جو زکوٰۃ کی وصولی کرتے ہیں، جو زکوٰۃ کا حساب کتاب کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کے دیگر معاملات، رجسٹر وغیرہ بنانا اور سارا حساب کتاب رکھنا۔ تالیف قلب، وہ لوگ جو ابھی اسلام لے آئے ہیں، ان کی مالی مدد کے لیے تاکہ اسلام پر جم جائے، ان کے مسائل حل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ غلام آزاد کرنے کے لیے، قرض داروں کے قرض اتارنے کے لیے، اور پھر اللہ کی راہ میں یعنی دین کی ترقی، خدمت میں، دین کی تعلیم میں، اور مسافروں پر خرچ کرنے کے لیے۔ وہ مسافر جو گھر سے بے گھر ہو جائے، ان کے پاس ضرورت کا سامان نہ ہو، یہ فرض صدقہ ہے۔ اس میں علماء کے درمیان اس بات پر اختلاف ہوا ہے کہ کیا ہر مد میں تھوڑا تھوڑا دیا جائے یا جہاں زیادہ ضرورت ہو وہاں دیا جائے۔ تو ممکن ہو تو بانٹ کر دے، اور اگر کسی ایک جگہ زیادہ ضرورت ہو تو سارا وہیں پہ دیا جا سکتا ہے۔ اور ان میں سے بعض لوگ نبی کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ شخص کانوں کا کچا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے کانوں کا کچا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، مومنوں کے لیے یقین رکھتا ہے، اور وہ ان کے لیے ایک رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانوں کا کچا کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات سن لیتے تھے۔ وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کریں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں خوش کریں۔ اگر وہ ایمان لانے والے ہیں، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ یقیناً جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے تو بلا شبہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافق ڈرتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت ہی نازل نہ کر دی جائے جو انہیں وہ باتیں بتا دے جو ان کے دلوں میں ہیں۔ آپ کہتے تم مذاق اڑاؤ، اللہ تعالیٰ یقیناً وہ باتیں نکالنے والا جن سے تم ڈرتے ہو، اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ در حقیقت بس یوں ہی ہم ہنس بول رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے۔ آپ کہہ دیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے، اس کی آیات، اس کے رسول سے مذاق کر رہے ہو؟ یعنی اس صورت کو سورہ فاضہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس صورت نے منافقین کو رسوا کر دیا، اس کے اندر کی باتیں کھول کر بتا دیں۔ کیسے لوگ ہیں؟ افسوس کہ آج بھی کئی لوگ مسلمان ہوتے ہوئے دینی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دین مذاق اڑانے کی چیز نہیں، ہنسنے بولنے کی چیز نہیں ہے۔ ایسے لطیفے سننے سنانے سے پرہیز کرنا چاہیے جس میں دین کی کسی بات، قرآن کی کسی بات، کسی آیت کا یا حکم کا مذاق اڑایا گیا ہو۔ اس آیت سے یہ دلیل ملتی ہے کہ سنجیدگی یا مذاق میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانا کفر کا رویہ ہے، اور اگر کوئی مذاق اڑا رہا ہو تو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ بہانے مت بناؤ، بلا شبہ تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیں تو ایک گروہ کو ہم ضرور عذاب دیں گے، اس وجہ سے کہ یقیناً وہ مجرم تھے۔ منافق مرد، منافق عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ وہ بھول گئے اللہ تعالیٰ کو تو اس نے بھی انہیں بھلا دیا ہے، یقیناً منافق ہی نافرمان ہے۔ یعنی عورتوں میں بھی نفاق ہوتا ہے، تو اس آیت سے منافقت کی علامت پتہ چلتی ہے۔ پہلی علامت جو ہے برائی کا حکم دینا، دوسری علامت بھلائی سے منع کرتے ہیں، پھر تیسری علامت کہ اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی انہیں کافی ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔
ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت، اموال اولاد میں بہت زیادہ تھے، سو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، پھر تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، اور تم نے فضول باتیں کی جس طرح انہوں نے فضول باتیں کی۔ یہی لوگ ہیں جن کے مال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یعنی اصل میں منافقت کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دنیا سے شدید محبت تھی، جس کی وجہ سے وہ دین سے پیچھے تھے۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے؟ نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، تو ایسا نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یعنی پچھلی قوموں کا عذاب آنے کی وجہ کیوں بتائی گئی؟ تاکہ اہل مکہ کو بھی پتہ چل جائے اور جہاں منافقوں کو بھی پتہ چل جائے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ پھر عذاب دے۔ اور مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، مال سے، جان سے، وقت سے، مشوروں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے۔ یہاں اول درجے کی نیکی جس کا ذکر نماز سے بھی پہلے کیا گیا، وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف عن المنکر کا کام۔ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں مومن عورتوں سے باغات کا وعدہ کیا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور پاکیزہ رہائش گاہوں کا جو ہمیشہ کے باغوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضامندی سب سے بڑی ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی کبھی انسان اچھے کام کرتا ہے لیکن دل کو تسلی نہیں ہوتی، پھر کہتا ہے کہ اور کیا کروں، اللہ راضی ہو جائے، جس سے انسان کے اندر سے تڑپ اٹھتی ہے کہ کوئی کام ہو جس سے رب راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضا سے نوازتا ہے۔ تو یہاں بتا دیا گیا اصل کامیاب یہی لوگ ہیں۔ اے نبی جہاد کرو کافروں منافقوں سے، ان پر سختی کریں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ لوٹ کر جانے کی بری جگہ ہے۔ یعنی عبداللہ بن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی دشمنی کی، لیکن جب وہ فوت ہو گئے تو اس کو قبر میں لٹا دیا گیا۔ آپ پہنچے، آپ نے اس کو نکالا اپنی گود میں، اس کا سر رکھا، اپنا لاب دہن اس پر ڈالا، اس کے لیے استغفار کی دعا کی۔ کون ہوگا جو اپنے دشمن کے لیے اتنی شفقت کا معاملہ کرے؟ اللہ اس کو بھی بخش دے۔ یعنی ان کا یہ اس طرز عمل کیوں تھا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسانوں کے لیے تھی، لیکن آج تو ہم اپنے پیاروں کو بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ بہت دفعہ لوگوں سے یہ بات سنی ہے کہ کیا کیا جائے، معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، نہ معاف کریں، اپنے دل پر بوجھ اٹھائے رکھیں، گندگی کا ٹوکرا اپنے دل پر اٹھائے رکھیں۔ ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، لیکن کوئی ہمارے ساتھ چھوٹی سی بھی زیادتی کر جائے تو ہم دل پر پال لیتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے، تکلیف ہوگی، لیکن معاف کرنا الگ چیز ہے۔ میں اپنا حق معاف کرتی ہوں، اللہ مجھے معاف کرے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں، انہوں نے بات نہیں کی، حالانکہ بلا شبہ انہوں نے کافرانہ بات کی ہے۔ اپنے اسلام کے بعد انہوں نے کفر کیا، اس چیز کا ارادہ کیا جو انہوں نے نہیں پائی، انہوں نے انتقام نہیں لیا، مگر یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ چانچہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ ہاں جی، نیچے بٹھائیں گے۔ اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین میں ان کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یعنی تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی سے اکیلے گزر رہے تھے، 12 نقب باندھے ہوئے تھے، آپ پر حملہ آور ہونے کو تیار ہو گئے کہ آپ کو یہی ختم کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادے کو ناکام کر دیا۔ منافقوں کو اب بھی کہا جا رہا ہے کہ توبہ کر لیں، اور ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ یقیناً اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا تو انہوں نے اس پر بخل کیا، اس حال میں کہ منہ موڑ گئے، اور وہ اعراض کرنے والے تھے۔ یعنی آج بھی کئی لوگوں کا یہ شعار ہوتا ہے کہ منتیں مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یہ کام ہو جائے تو ہم اپنا اتنا صدقہ کریں گے، اتنا نیکی کا کام کریں گے۔ جب ہو جاتا ہے وہ سب بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کے کیے ہوئے وعدے بھلانے نہیں چاہیے، منافقوں کی صفت ہے۔
کیونکہ اس سے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دلوں میں نفاق پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق کی سزا دی اس دن تک کے لیے جب وہ اسے ملیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی خلاف ورزی کی جو انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ یقین اللہ تعالیٰ ان کے راز، ان کی سرگوشی تک کو جانتا ہے، اور یقین اللہ تعالیٰ سب غیبوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنوں پر ان کے صدقات کے بارے میں تان کرتے ہیں اور ان پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے، تو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے مذاق کیا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی کی اہمیت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 درہم 1 لاکھ درہم سے بڑھ گیا۔ لوگوں نے عرض کیا کس طرح؟ آپ نے فرمایا کسی آدمی نے 2 درہم ہوں، وہ شخص 1 درہم صدقہ دے، اور ایک آدمی اپنے مال کی طرف جائے اور 1 لاکھ درہم صدقہ کرے، تو جتنے اخلاص کے ساتھ جو خرچ کرتا ہے اس کا اجر اتنا ہی لکھا جاتا ہے۔ صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس نے کتنا کیا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کتنے میں کیا ہوا، کیونکہ بعض کا ہم اسی چیز کا عذر بنائے رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تھوڑا ہے، ہم کیا کریں، تھوڑے میں سے بھی ہم دے سکتے ہیں۔ جیسے ایک خاتون کی مثال یہاں پہ بیان کرتی ہوں کہ 6-7 بچے تھے اس کے پاس، اور ایک وقت میں بس ایک ہی یعنی اتنا ہی آٹا ہوتا تھا کہ وہ 6-7 روٹیاں بنا سکتی تھی۔ تو وہ کیا کرتی تھی، ہر پیڑے میں سے تھوڑا سا آٹا نکالتی تھی اور ایک پیڑا بنا لیتی، ایک روٹی جو تھی صدقہ کر دیتی تھی۔ تو جس نے 1 دینار دیا، تھوڑا دیا، اس کو تھوڑے میں سے نکالنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے گا، یعنی اس صدقے کا اخلاص اللہ تعالیٰ دیکھے گا۔ اور آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش مانگے، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ یہ اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کے لیے 70 سے بھی زیادہ دفعہ استغفار کروں گا۔ یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو معاف نہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ وہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا تھا۔ پیچھے چھوڑ دیے گئے لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول کے پیچھے اپنے بیٹھنے کی وجہ سے خوش ہو گئے۔ انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں۔ انہوں نے کہا کہ گرمی میں نہ نکلو۔ آپ کہتے کہ جہنم کی آگ گرمی میں اس سے زیادہ سخت ہے۔ کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے، یعنی آج کی مشقت کل کی گرمی کو ٹھنڈا کر دے گی، لیکن آج اگر اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں گے تو کل کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جہنم کی گرمی دنیا کی گرمی سے کس قدر زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70واں حصہ ہے، یعنی 70 کا 1 حصہ، اور اس کو سمندر کے پانی سے 2 مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ اس میں کسی کا کوئی فائدہ نہ رکھتا، یعنی پھر دنیا کی آگ ہم استعمال بھی نہ کر سکتے، اس پر کچھ پک ہی نہ سکتا۔ اسے مناسب انداز سے ٹھنڈا کر کے دیا گیا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بس لازم ہے کہ وہ ہنسے بہت کم اور روئیں بہت زیادہ اس کے بدلے میں جو وہ کماتے رہے ہیں۔ یعنی ویسے بھی بہت زیادہ ہنسنا کہہ لگانا انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، کیونکہ اسے غفلت میں وہ لے جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ مت ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مسکرانے والا نہیں تھا، لیکن کہہ کے لگانا، غفلت میں رہنا پسندیدہ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے کسی گروہ کی طرف آپ کو واپس لے آئے، چنانچہ وہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگے، تو آپ کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے اور تم میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے ہرگز نہیں لڑو گے۔ بلا شبہ تم پہلی بار بھی بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے، چنانچہ تم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو، اور ان میں سے جو کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھنا، نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے۔ ان کے مال، ان کی اولاد آپ کو بھلے نہ لگیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کے ذریعے انہیں دنیا ہی میں سزا دے، ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہی ہوں۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، تو ان میں سے مال والے لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں۔ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی،
سو وہ نہیں سمجھتے، لیکن خود رسول نے بھی اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی جہاں جنگ اور امن میں منافقین کا رویہ بتایا جا رہا ہے، جب جنگ میں جانے کا وقت ہوتا تو بہانے بناتے چلے جاتے، بزدلی دکھاتے۔ امن کا زمانہ ہوتا تو بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے، جیسی چاہیے ہم سے خدمت لے لیجئے۔ لیکن جب وقت آتا تو بہانے بنا دیتے پیچھے رہنے والوں میں سے کہ ساتھ پیچھے ہی رہنا پسند کرتے، خوش ہوتے، اور اس غلطی کو وہ سمجھتے ہی نہیں تھے غلطی، بلکہ اس پر خوش ہوتے۔ اس میں ایک طرف منافقین کا رویہ بتایا جا رہا ہے اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا رویہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور دیہاتیوں میں سے بہانے بنانے والے آئے کہ انہیں اجازت دی جائے، اور وہ لوگ بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا۔ ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان قریب انہیں ایک دردناک عذاب پہنچے گا۔ عبادت اور نیکی کے کام سے بلا عذر کثرت سے اجازت مانگنا، بہانے بنانا اور کام پر حاضر نہ ہونا، یہ نفاق کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے اگر سابقون اولین میں سے نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے، اور جب زیادہ مشکل حالات ہو تو زیادہ حصہ ڈالنا چاہیے۔ عام حالات میں کم صحیح، لیکن جنگ تبوک کے مشکل وقت میں انہیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا۔ کمزوروں پر اور بیماروں پر اور ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں جو وہ چیز نہیں پاتے جسے وہ خرچ کریں جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے رسول کے لیے خلوص رکھیں۔ نیکی کرنے والوں پر اعتراض کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یہ میرے دین کی خوبی ہے کہ نماز میں بھی رخصت رکھی گی، سفر میں آدھی یا جمع کرنے کی، روزہ بھی سفر میں چھوڑنے کی بھی اجازت ہے۔ یعنی رکھ سکے تو ٹھیک، نہ رکھ سکتے تو چھوڑ دے، لیکن اس کا بعد میں کفارہ ضرور ہوگا، یعنی رکھنا ضرور ہوگا۔ زکوٰۃ میں بھی اگر مال ایک مخصوص نصاب تک نہیں پہنچتا تو رخصت ہے۔ اسی طرح حج بھی صاحب استطاعت کے علاوہ سب پر فرض ہے۔ یعنی اگر کوئی حج نہیں کر سکتا تو وہ اس پر فرض نہیں ہے، لیکن جو کر سکتا ہے اس پر فرض ہے۔ اسی طرح جہاد بھی سب پر فرض نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی کے پاس جانے کے وسائل ہی نہیں اور ہمت بھی نہیں، طاقت بھی نہیں، بڑھاپا ہے، بیماری ہے، ایسے لوگوں کے لیے رخصت ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہ ہوں اور نیت اچھی ہو، دل میں تڑپ موجود ہو۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خلوص نیت کا بڑا فائدہ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مدینہ میں ہمارے پیچھے رہ گئے، لیکن ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی میں چلے وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کو صرف عذر نے روک رکھا ہے، لیکن نیکیوں کے لیے دل میں تڑپ بڑی کام کی چیز ہے، اسی لیے نیکیوں کے لیے ارادے کرتے رہنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا جو شخص حج کے ارادے سے نکلے، راستے میں موت آ جائے تو اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کرنے والے کے برابر ثواب لکھ دے گا۔ اسی طرح عمرے کا بھی، اسی طرح جہاد کا بھی، کیونکہ مخلص صحابہ پیچھے رہنے پر روتے تھے اور منافقین جانے پر روتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی نیکیوں کی طرف نصیب فرمائے۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ جب بھی وہ آپ کے پاس آئے تاکہ آپ انہیں سواری دیں تو آپ نے کہا کہ میں وہ چیز نہیں پاتا جس میں میں تمہیں سوار کر دوں، تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہہ رہی تھیں، اس غم سے کہ وہ نہیں پاتے جو وہ خرچ کریں۔ یقیناً اعتراض کا راستہ ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں، وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے سو وہ نہیں جانتے۔ الحمدللہ ہمارا یہ پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنا آسان فرما دے، ہمیں نمازیں پڑھنی آسان فرما دے، ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دورہ قرآن میں آنا آسان فرما دے، سننا سنانا قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی بھی ہم نیکیاں رمضان میں کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، اللہ تعالیٰ ہماری ساری نیکیاں، ساری پڑھنا پڑھانا ہر چیز اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے، آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، ہم میں سے جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ان سب کی بیماریوں کو صحت میں بدل دے۔ یا ارحم الراحمین، جو مشکلات میں ان کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ اللہ جو بچوں کے روزگار سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچھا روزگار عطا فرما دے۔
یا ارحم الراحمین، ہم دنیا سے جائیں ایمان کی حالت میں ہی جائیں، ایمان کی حالت میں ہی زندگی گزاریں۔ اللہ تیری نیکی کرنے والے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ امر بالمعروف بھلے کام ہم سے کروا لے، عن المنکر کے کام ہم سے کروا لے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں آخرت کی سختیوں سے بھی محفوظ فرمانا۔ جب کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ تو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا۔ یا ارحم الراحمین، تو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا۔ اللہ گناہ والے کاموں سے محفوظ فرمانا۔ اللہ جتنے گناہ ہو چکے اللہ میں نہیں جانتی، تو جانتا ہے۔ اللہ جن کو جانتی ہوں وہ بھی معاف فرما دے، جن کو نہیں جانتی اللہ تو وہ بھی معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب ہاتھ پھیلائے تجھ سے دعا کرتی ہیں۔ یا ارحم الراحمین، جس کی جو التجا ہے، جو دعا ہے اللہ تو سب کی دعائیں قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، قبر کی عذاب سے محفوظ فرمانا۔ اللہ جنت کی ایک وادی میں سے ایک وادی قبر کو بنا دینا۔ یا ارحم الراحمین، دنیا سے جائیں تو تیرا کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں، اور جائیں تو اللہ تیرا سلام آئے، جنت کا پیغام آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔